بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو روشن اوراق میں خوش آمدید روشن اوراق کے معزز ناظرین اور سامعین، سن 1612 میں صوبہ سندھ کا شہر ٹھٹھا ایک مقبول تجارتی مرکز تھا۔ اس وقت کے ایرانی سیاح شہر ٹھٹھا سے ہو کر جایا اور آیا کرتے تھے۔ یہ شہر ایک اہم مرکز تھا تجارت کا۔ اسی سال ایک ایرانی باشندہ جو کہ کاشان کا رہنے والا تھا تو وہ ایک تاجر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم اور دانش بھی رکھنے والا ایک صوفی بزرگ بھی تھا۔ وہ شخص علم کے حصول کے بعد بغرض تجارت سمندری سفر کر کے کچھ قیمتی چیزیں لے کر مغلیہ حکومت کی بندرگاہ ٹھٹھا پہنچے۔ وہاں اس صوفی تاجر کی ملاقات ایک ابھی چند نامی ہندو لڑکے سے ہوئی، جو بعد میں ایک گہری دوستی اور تعلق میں تبدیل ہو گئی۔ یہ لڑکا خوب رو اور حسین تو تھا ہی، لیکن علم و دانش اور روحانیت کی جستجو بھی بہت درجے رکھتا تھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس لڑکے کے والدین ڈرتے تھے، لیکن جب یہ صورتحال مزید بڑھی، اس لڑکے کا لگاؤ اور جستجو اس صوفی بزرگ کی طرف زیادہ ہوا تو انہوں نے اس صوفی تاجر سے دور کر کے اس کو کہیں چھپا دیا۔ لیکن صوفی تاجر اس لڑکے کو اپنے شہر کاشان لے جانے کے لیے بازد تھے۔ آخرکار والدین نے جب لڑکے اور صوفی تاجر کی یہ ضد دیکھی تو ان کو ساتھ جانے کی اجازت دے دی، اور اس صوفی بزرگ نے اس لڑکے کو مکمل طور پر اپنی شاگردی میں لیا، اور اس لڑکے نے اس صوفی بزرگ سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ عبرانی زبان میں تورات کی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہودی مذہب کی تعلیمات بھی حاصل کی، اور ساتھ میں فارسی زبان میں بھی تعلیم حاصل کرنا شروع کی، اور تورات کا ترجمہ فارسی زبان میں کرنے میں ابھی چند نے اس صوفی بزرگ کی بھی خاصی مدد کی۔ وہ لڑکا اسی بزرگ کے ساتھ آخری دم تک رہا، اور اس بزرگ کو لوگ صوفی سرمد شہید کے نام سے جانتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صوفی سرمد مسلمان نہیں ہوا تھا۔ تاریخ صفات یہ بھی کہتے ہیں کہ صوفی سرمد لاہور میں بھی رہے۔ تورات کا فارسی ترجمہ انہوں نے لاہور میں رہ کر ہی کیا، اور یہ عرصہ تقریباً 12 سے 13 سال کے درمیان تھا، اور اس صوفی بزرگ کو عربی فارسی میں کافی مہارت حاصل تھی۔ اردو کے ساتھ ساتھ مختلف زبانیں بھی کافی حد تک اچھی آتی تھی۔ تاریخ کے مطابق 341 رباعیاں بھی لاہور میں ہی رہ کر صوفی سرمد نے تخلیق کی، وجہ سے ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا مستقل مرکز حیدرآباد دکن ہی کو بنایا۔ سن 1656 میں اس وقت حیدرآباد دکن کا جو بادشاہ تھا عبداللہ قطب شاہ تھا، کہ زیرک وزراء اور اس کے عقیدت مند اس کے سامنے ہمیشہ جھک کے رہتے تھے، اور اس کا ایک زیرک وزیر شیخ محمد خان بھی اس کے آگے ہمیشہ جھکا رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے شیخ سرمد کے متعقد ہونے کی وجہ سے ان کے آگے جھک کر رہتے تھے۔ ایسا وہاں رہنے کے بعد سرمد یہاں سے ہجرت کر کے دلی میں مکمل قیام کیا، اور یہ سرمد کی آخری منزل تھی۔ کاشان کی نسبت سے ان کو صوفی سرمد کاشانی بھی کہا جاتا ہے۔ سرمد آرمینی یہودی تاجر خاندان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ان کے خاندان میں یہودی راہب بہت زیادہ تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے عبرانی زبان فارسی زبان میں بچپن ہی سے کافی مہارت حاصل کر لی۔ نوجوانی میں ہی تورات اور انجیل کی مکمل تعلیم حاصل کر کے عبور حاصل کیا۔ اس وقت کے بڑے دو مذہبی سکالر ملا صدر الدین شیرازی اور میر فند ریزکی تھے۔ یہ نوجوان ان کی خدمت میں جا پہنچا۔ یہاں پہنچ کر اس نے سائنس جیسے علوم، بڑے بڑے علوم میں مہارت حاصل کی، اور روحانیت کی طرف اتنے بڑھے کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ نوجوان اب مسلمان ہو چکا۔ دبستان مذہب کے مصنف نے اپنی کتاب میں صوفی سرمد کا نام محمد سعید سرمد کاشانی لکھا ہے۔
شاید محمد سعید ان کا اسلامی نام ہو۔ دوسری طرف تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ یہودیت اور اسلام کو ساتھ لے کر چلنے کا مزاج رکھتے تھے۔ سرمد کاشانی مغل بادشاہ شاہ جہان کے آخری دور میں دلی میں آئے۔ انہوں نے جامع مسجد دلی کی سیڑھیوں کو اپنا مسکن بنایا۔ یہاں لوگ ان سے دعا دم کروانے آتے تھے، لیکن آخری وقت میں وہ کچھ چیزیں بھولنے لگے، برہنہ رہنے لگے۔ ان کی زبان پر صرف ایک ہی حرف اکثر ہوتا تھا کہ لا الہ الا اللہ۔ اس کے آگے وہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا کے سوا کوئی قابل تعریف نہیں اور خدا کا کوئی شریک نہیں۔ ان کو مغلیہ تخت نشینی کی جنگ میں دارا شکوہ کی حمایت کرنے کی پیدائش میں قتل کر دیا گیا۔ مورخ عرفان حبیب یہ بھی لکھتے ہیں کہ صوفی سرمد کی شاعری ایک معیاری اور دلیرانہ تھی، اتنی دلیرانہ تھی کہ وقت کے حکمران کو انہوں نے کلمہ حق اپنی شاعری اور رباعیات میں اکثر کہتے تھے۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس شاعری کی وجہ سے اور اس رباعیات کی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا ہو۔ بادشاہ وقت کے آگے کلمہ حق کی پیدائش میں ان کی قتل بھی ہوئی ہو۔ سرمد کا تذکرہ پنجابی شاعروں کے صف میں سرمد لاہوری کے نام سے بھی ہوتا ہے اور ان کو صوفی شاعر بھی لوگ کہتے ہیں۔ ان کا مزار دلی کے اندر صوفی سرمد شہید کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ روشن اوراق کے معزز ناظرین اور سامعین، یہ تھی ایک صوفی بزرگ سرمد شہید کی ایک داستان کا ہم نے آپ کو بیان کر دیا۔ امید ہے کہ اس طرح کی مستند اور اسلامک انفارمیشن والی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ چینل کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور سبسکرائب کریں گے۔